بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے اسلام اور سادھو کی زندگی، یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سادھو بن کر زندگی گزاریں گے، یہ ویڈیو خاص ان کے لیے ہے۔ اور اگر آپ ہماری ویڈیوز کو روٹین سے دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو کوشش کر کے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز روٹین، ہماری روز نئی ویڈیو آتی ہے، آپ کوشش کر کے روز ہماری ویڈیوز کے دیکھا کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعظ فرمایا، قیامت کی ہولناکیوں کا اس انداز میں بیان فرمایا کہ جو سننے والے تھے نا، وہ زاروں قطار رونے لگ گئے اور لوگوں کے دل دہل گئے، اور لوگ اس قدر خوف و ہراس کا شکار ہو گئے کہ 10 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عثمان بن مطعون کے مکان پر جمع ہو گئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سالم، حضرت مقدار، حضرت سلمان فارسی، حضرت معقل بن مقرن اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ان حضرات نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آج سے ہم لوگ سادھو بن کر زندگی گزاریں گے، ٹاٹ وغیرہ کے موٹے کپڑے پہنیں گے اور روزانہ دن بھر روزے رکھ کر ساری رات عبادت کریں گے، بستر پر نہیں سوئیں گے اور روزانہ دن بھر روزے رکھ کر عبادت کریں گے، اور اپنی عورتوں سے دور رہیں گے، اور گوشت، چربی اور گھی وغیرہ کوئی مرغن غذا نہیں کھائیں گے، اور نہ کوئی خوشبو لگائیں گے، اور سادھو بن کر زمین پر پھریں گے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام کے اس منصوبے کی اطلاع ملی نا، تو آپ نے حضرت عثمان بن مظعون سے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے، تم بتاؤ کیا واقعہ ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون نے اپنے ساتھیوں کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو جو اطلاع ملی ہے نا، وہ بالکل صحیح ہے۔ اس منصوبے سے نیکی اور خیر طلب کرنے کے علاوہ اور کوئی ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال نبوت پر قدر جلال کا ظہور ہو گیا، یعنی کہ آپ غصے میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا جو میں دین لے کر آیا ہوں، ان میں ان باتوں کا حکم نہیں، سنو تمہارے اوپر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے، لہٰذا کچھ دن روزہ رکھو، کچھ دن کھاؤ پیو، اور رات کے کچھ حصے میں جا کر عبادت کرو اور کچھ حصے میں سو رہو۔ دیکھو، میں اللہ کا رسول ہو کر دن میں روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا، کبھی گوشت اور چربی کھاتا بھی ہوں اور گھی کا بھی استعمال کرتا ہوں، اور کبھی نہیں بھی کھاتا، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں، اور اپنی بیویوں سے تعلق بھی رکھتا ہوں، اور خوشبو کا استعمال بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ میری سنت ہے، اور جو مسلمان میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے طریقے اور میرے فرما برداروں میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک مجمع جمع ہو گیا، جس پر آپ نے ایک وعظ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا کہ تم لوگ سادھو بن کر راہبانہ زندگی بسر کرو۔ میرے دین میں گوشت وغیرہ، تمام لذیذ غذاؤں اور عورتوں کو چھوڑ کر اور تمام دنیاوی کاموں سے قطع تعلقی کر کے سادھو کی طرح کسی کٹی یا پہاڑ، کٹی کہتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی جو لگی ہوتی ہیں ان کو کٹی کہتے ہیں، یا پہاڑ کی کھو میں بیٹھ کر زمین میں گشت لگاتے رہنا ہرگز نہیں، میں اس طرح کی بات بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ نماز روزے کی پابندی کرو، جہاد کرو، حج اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرو، اور اپنی جانوں کو سختی میں مت ڈالو، کیونکہ تم سے پہلی امتوں والے لوگ جنہوں نے سادھو بن کر اپنی جانوں کو سختی میں ڈالا، اللہ پاک نے ان لوگوں پر سخت احکام نازل فرما کر انہیں سختی میں مبتلا فرما دیا، اور جن احکام کو وہ لوگ پورا نہ کر سکے، نبھا نہ سکے،
बिलाखिर नतीजा ये हुआ कि अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़कर वो लोग हलाक हो गए। इन आयात से हमें सबक ये मिलता है कि इस्लाम साधु बनकर ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त नहीं देता। उम्दा ग़ज़ा और अच्छे कपड़ों को अपने ऊपर हराम ठहरा कर, बीवी बच्चों से कता ताल्लुकी करके साधुओं की तरह किसी जगह बैठे रहना, जंगलों में बैठना, बयाबानों में चक्कर लगाते रहना, ये हरगिज़ इस्लामी तरीक़ा नहीं है। खूब समझ लें, अब मेरी बात तवज्जो से समझेंगे। जो मुफ्तखोर बाबा लोग होते हैं ना, मुफ्तखोर लोग जो बाबे बने होते हैं, वो इस तरह की ज़िंदगी गुजार कर अपनी दरवेशी का ढोंग रचाते हैं। मैदानों में, जंगलों में बैठकर अपने बाबाइत का प्रचार करते हैं और जाहलों को अपने दाम में फंसाते हैं, अपने चक्कर में फंसाते हैं। खूब आंखें खोल कर सुन लें और समझ लें कि ये साधुओं का रंग ढंग इस्लामी तरीक़ा नहीं है, बल्कि असल और सच्चा इस्लाम वो है जो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत और इनके मुक़द्दस तरीक़े के मुताबिक हो। जो भी बाबा या जो भी ढोंगी, वो बाबा की शक्ल में भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है, दाढ़ी भी रखी हो सकती है और बग़ैर दाढ़ी के भी, क्योंकि फ्राडिया करने वाला दाढ़ी रख सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। मगर जो दाढ़ी वाला नेक बंदा होगा ना, वो कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेगा। जो फ्राडिया होगा ना, वो किसी भी सूरत में, किसी भी वक़्त, किसी भी मौके आपके ऊपर अचानक मुसल्लत हो जाएगा। वो आपको कहेगा ला तेरा तो काम ही नहीं चल रहा। मंदों के दिन भी आते हैं कारोबार के दिनों में। कुछ ऐसे वक़्त आते हैं जब बंदा परेशान हो जाता है कि पता नहीं मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। वो इन हालात में इन बाबा लोगों के हाथों में फंस जाता है। वो कहते हैं कि तुम इस तरह करो, ये करो, सदका दो। ये वो सदका क्या मांगते हैं? बकरे का। वो इंसान जो खुद बकरा ख़रीद कर खा नहीं सकता, उस बाबे को, उस बंदे को बकरा ख़रीद के दे आता है, उसको उसके पैसे दे आता है। ये सब ढोंगी लोग हैं। अल्लाह पाक हमें इन लोगों से बचाए और कोशिश करके अपने इस्लाम को और दीन को मजबूती से पकड़ लें। कोशिश करके कुरान पाक की तिलावत करें, 5 वक़्त की नमाज अदा करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाएगा और दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। इसमें अब साधु वाली बात आपने मेरी सुन ली है। इस तरह की कोई भी हरकत कोई कर रहा हो ना, उस पर एतमाद मत कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।